انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فيها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسن اولئک الذین ہداہم اللہ اولئک ہم اولو الالباب۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 18۔ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور یہی لوگ عقل مند بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقائد کا یہ دوسرا درس ہے، اور پہلے درس میں ہم نے خدا کے وجود کے اوپر جو ہے وہ دو طریقے سے دلیل کو پیش کیا تھا، اور کہا تھا کہ آپ جو ہے دو راستے ہیں خدا کو پہچاننے کے، ایک اندرونی راستہ ہے اور ایک بیرونی راستہ ہے۔ اور اندرونی راستے میں ہم نے جو ہے وہ آپ سے بیان کیا تھا کہ اندرونی راستہ یعنی انسان کا وہ شعور یا انسان کی وہ سینسز یا جو انسان کی وہ فیلنگس ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں، اور اندرونی راستے میں بھی دو راستے ہیں۔ اچھا، اب جب ہم خدا کے وجود کے دلائل کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم شناخت کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، شناخت ہمیں کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کی شناخت کے دیکھیں، کسی بھی چیز کو شناخت کرنے کے چار طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ وہ جو ہم تجربے سے حاصل کرتے ہیں، علم سے حاصل کرتے ہیں، سائنس سے حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شناخت علمی۔ جو علم سے شناخت کرتے ہیں، جس میں آپ دیکھیں لیبارٹری ہے، سائنس ہے، حیاتیات ہے، اور جتنا علم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں، ایک عقائد میں شاید کمزوری کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم علم کے حق کے ساتھ استعمال حاصل نہیں کرتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں جتنا بھی علم ہے وہ محض ڈگریوں کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ علم کوئی بھی ہو، چاہے وہ حیاتیات کا علم ہو، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے وہ اسٹرانومی کا علم ہو، اس کی جو پیک ہے، اس کی جو منزل ہے وہ خدا کی طرف ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان جو ہے وہ کیمسٹری پڑھ رہا ہے تو جتنا وہ کیمسٹری میں کمال حاصل کر لے گا اتنا ہی وہ قرب خدا کو حاصل کرے گا۔ اگر کوئی انسان جو ہے وہ بائیولوجی پڑھ رہا ہے، جتنا وہ بائیولوجی میں کمال حاصل کرے گا اتنا ہی وہ خدا کی طرف پہنچ جائے گا۔ لیکن کیونکہ جو ہے وہ علم کو علم کے حق کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، اس لیے بہت ساری معرفتیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے پہلے طریقے کی طرف اشارہ کیا، ہم تجربے کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ علمی جو شناخت ہے، علم جو ہے وہ خدا کے وجود کی اور خدا کی طرف شناخت کرواتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ عقل کا ہے، انسان عقل کے ذریعے جو ہے وہ خدا کو پہچانتا ہے، اور اپنی بہت ساری دلائل ہیں جس کے طور پہ انسان جو ہے وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، شناخت کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں عقل کے لیے بہت سارے جو ہے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور کہا گیا عقل جس انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے اس کا دین کامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ بہت دیکھیں آپ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، اور جتنے بھی پڑھے لکھے لوگوں نے اور جتنے بھی عقلمند لوگوں نے علم کو حاصل کیا اور خدا کی معرفت کو حاصل کیا، وہ عقلی دلائل کے ساتھ حاصل کیا، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ اور جس کو آپ جان لیتے ہیں نا، پھر وہ آپ کے ذہن و علم میں بس جاتا ہے۔ مثلا آپ کی عقل کہتی ہے کہ آنکھ جو ہے وہ جلا دیتی، تو آپ زبردستی آنکھ کی طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے۔
بہرحال تیسرا طریقہ جو ہے وہ کسی بھی شناخت کا، وہ انسان کا تعبدی ہے، یعنی انسان کو کوئی خبر دیتا ہے اور جس کے اوپر آپ کو بڑا اعتماد ہوتا ہے اور آپ جو ہے اس کے اعتماد کو قبول کرتے ہیں۔ مثلاً ہمارے یہاں زیادہ تر بہت سارے عقائد جو ہم مانتے ہیں، ہم نے بہت زیادہ عقائد کی جانچ پڑتال نہیں کی۔ عمومی طور پر ہم جو ہے، کیونکہ ہمارے رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، ہمارے معصومین نے فرمایا، اور ہم نے جو ہے وہ اس کے اوپر اعتماد کیا اور جو ہے ہم نے اس کو مان لیا۔ ٹھیک ہے، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ شہود حاصل کرتا ہے، شناخت شہود اسے کہتے ہیں، کہ آپ کے ذہن کے اندر وہ ایک ذہنی واسطہ ہوتا ہے جس کو ہم عرفانیات کا نام دے سکتے ہیں، جو خدا آپ کی روح کے اندر اتر کے اور خدا کے وجود کا احساس کرتے ہیں۔ جب آپ اس چار چیزوں کی شناخت کر لیتے ہیں، پھر آپ معرفت کو حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح معرفت کے بھی چار طریقے ہوتے ہیں، چار اصول ہو سکتے ہیں معرفت کے بھی چار۔ ایک معرفت وہ ہے جو آپ کو علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے، علم کے ذریعے آپ نے شناخت حاصل کی تو آپ کو معرفت ہو گئی، اور جب معرفت ہو گئی تو آپ نے علم کی معرفت کے ذریعے کسی چیز کو پہچان لیا۔ ٹھیک ہے، ایک معرفت وہ ہے جو آپ عقل کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم معرفت فلسفی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ آپ عقل کے ذریعے کسی چیز کی شناخت کرتے ہیں اور جو ہے اس کی طرح آپ کو معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک معرفت بھی دینی معرفت ہے، جس کو ہم نے کہا تھا ایک شناخت ہوتی ہے جس میں رہبر آپ کو بتاتا ہے اور اس رہبر کی بات آپ مانتے ہیں اور آپ کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آخری معرفت، چوتھی معرفت جو ہے وہ معرفت عرفانی ہوتی ہے۔ چار تقسیم جو ہیں آپ نے دیکھی ہوگی، کہ اس تقسیم کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ تنہا وہ راستہ جس نے معرفت انسان کے بنیادی مسائل کا حل تلاش کرنے والوں کے سامنے راہیں ہموار کی، وہ راہ سب سے بہترین راہ جو ہے وہ عقل ہے، تدبر ہے، فکر ہے۔ لہٰذا جہاں بھی یعنی آپ پوری جہان کا مطالعہ کریں، اور جو ہے وہ فلسفہ بینی جو ہے وہ آپ کو خدا کی معرفت کو عطا کرتا ہے، اور یہی معرفت جو ہے وہ انسان کو بلندی پر لے جاتی ہے اور اتنا بلند کر دیتی ہے کہ معرفت خدا حاصل کرنے کے لیے دیکھیے چار راستے ہیں، میں نے آپ کو بتایا۔ علمی راستہ ہے، علمی کے بعد جو ہے وہ ایک عقلی راستہ ہے، تعبدی راستہ ہے، اور شہودی راستہ ہے۔ لیکن ان تمام راستوں میں سب سے بہترین راستہ جو ہے وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ عقلی راستہ ہے، جس طرح کہ سورہ زمر میں کہا گیا۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ خوشخبری پہنچا دیے ایمان والوں کو، نہیں، خوشخبری پر فرما دیجئے ان لوگوں کے لیے جو باتوں کو سنتے ہیں، اور سب کی باتوں کو سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی توجہ سے سنتے ہیں، اور جو اس میں بہترین ہوتی ہے اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں، اور اس کی بے پناہ مثالیں ہیں جو انسان کو خدا کی طرف لے جائے گی۔ دیکھیں، انسان کے اندر، میں نے پہلے یہ بتایا تھا، انسان کے اندر کمال کی محبت پہلے سے موجود ہے۔ انسان جو ہے وہ کمال کو پسند کرتا ہے۔ جب کمال کو پسند کرتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے بلندی کی طرف جائے، ہر انسان کا چاہتا ہے کامیابی کی طرف جائے، ہر انسان کو سکون قلب چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سکون قلب کس طرح حاصل ہوگا۔ بسا اوقات آپ یہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان زندگی کے بہت سخت اور پیچیدہ مسائل میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور وہاں پر وہ اپنے آپ کو ضعیف اور ناتواں محسوس کرتا ہے، اور اتنا ضعیف محسوس کرتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کیا ہوگا۔ لیکن یہ جو آپ سے میں نے کہا اللہ نے فرمایا کہ ایک اندرونی راستہ ہے جس کو ہم جو ہے وہ شہودی راستہ کہہ سکتے ہیں، وہاں پر اندر سے ایک پکار ہوتی ہے، ایک آواز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ خدا ہے، اور جو خدا کی ذات انسان کے لیے اتنا عظیم سہارا ہے، خدا کی ذات پر ایمان اتنی بہترین امید کی کرن ہے کہ جو بھی انسان اللہ پر یقین کامل رکھے گا وہ خودکشی نہیں کرے گا، وہ حالات کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ اس زمانے کے اندر، جو ہم اس زمانے کے اندر لوگوں کو خودکشی کرتے دیکھتے ہیں، تو جو سب سے بڑی کمزوری نظر آتی ہے وہ عقائد کی کمزوری ہے۔ عقائد کی کمزوری انسان کو مال گھسیٹنے پر، جھوٹ بولنے پر، طمع پر، لالچ پر، ان تمام چیزوں کا تعلق، جتنے گناہ ہم کرتے ہیں
اس کی جو روٹس ہیں وہ ہمارے عقائد کی کمزوری. اللہ پر یقین نہیں ہے اسی لیے دوسروں سے چھین رہے ہیں. اللہ پر یقین نہیں ہے جب یہ اپنے حالات سے پریشان ہوئے ہیں. اللہ پر یقین نہیں ہے جب کہ اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ ہی کرنے والا ہے. دیکھیں ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر جو بھی اللہ پر یقین کر لے, کیونکہ اگر انسان اللہ پر یقین نہیں کرے گا تو اس کو احساس فرض ہی نہیں ہوگا, فرض شناسی ہی نہیں ہوگی. دیکھیں ایک انسان مثلا ایک ڈاکٹر ہے, وہ فیس لیے بغیر جو ہے کسی مریض کو نہیں دیکھے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بہت سارے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے فیس کی وجہ سے جو ہے وہ بندے مار دیے, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ اپنے ہی رشتہ دار نکلے. ٹھیک ہے, یہ وہ شخص کیا وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہ لیا تو شاید میں جو ہے وہ بھوکا مر جاؤں گا. لیکن دیکھیں انسان کی کوشش ضرور کرنی ہے, اپنی زندگی کے لیے کوشش ضرور کرنی ہے, لیکن جو با ایمان انسان ہوگا, جو اللہ پر یقین رکھنے والا انسان ہوگا, اس میں احساس ذمہ داری ہوگی, احساس فرض ہوگا, اور وہ جانتا ہوگا کہ ایمان جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ خود غرض نہیں بنائے گا. ایمان جو ہے وہ اس کے اندر احساس ذمہ داری رکھے گا, اور یہی احساس ذمہ داری جو ہے اس کو سکون کی طرف لے جائے گا. آج ہمارے معاشرے میں سکون کے نہ ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ عقائد کی کمزوری ہے. وہ خدا جو مہربان, وہ جو روزی رساں ہیں, وہ خدا جو اپنے بندوں کے حالات سے آگاہ ہے, اور جب بھی انسان اس کی ذات کی طرف توجہ کامل کرتا ہے تو وہ اس کو مکمل امداد کرتا ہے, اس کو پریشانیوں سے نجات دیتا ہے. یہی وجہ ہے حقیقی مومن ہمیشہ ذہنی سکون کی دولت سے مالا مال رہتے ہیں. ان کی روح, ان کی ذہن کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہیں ہوتی, چونکہ انہیں خدا کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے. اگر کسی وقت انہیں نقصان بھی پہنچتا ہے تو اس کی تلافی کے لیے خدا سے طلبگار ہوتے ہیں. حتیٰ کہ میدان جنگ کی سختیوں میں بھی ان کے ہونٹوں پر تبسم ہوتا ہے. قرآن کریم نے تعریف کری, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک هم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے, ایسے ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیے یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ دنیا کے اندر اگر انسان امن چاہتا ہے تو اپنے عقائد کو مضبوط کرے. جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا, دنیا کی منتشر کرنے والی, پراگندہ کرنے والی مشکلات اس کو کبھی بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کریں گے, اس کی ذہنی سکون کو برباد نہیں کریں گی. یہ خدا کو پہچاننے کا طریقہ ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بائیولوجیکل مسلمان ہیں, بائیولوجیکل شیعہ ہیں, تو بہت ساری چیزوں کو برہان اور علت کے ذریعے جاننے کی کوشش نہیں کرتے. جس نے کہہ دیا اور مان لیا اور آپ سمجھتے کہ شاید یہ کل ہے, اور اسی وجہ سے بہت سارے بدعات, بہت سارے معاشرے میں پھیلنے والے مسائل عقائد کی کمزوری کی وجہ سے, بہت سارے ہمارے اندر کے نقص عقائد کی کمزوری کی وجہ سے. اگر انسان اللہ کو صحیح طور پر پہچان لے, حسن اس میں ہے کہ وہ اللہ کو پہچان لے, اس کی معرفت کو حاصل کر لے, تو ایمان کا یہ جملہ اس کو سمجھ آ جائے گا. اے بار الہ, اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ کیا پایا؟ اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ انسان اگر اس جملے کی گہرائی میں چلا جائے تو عقیدے کو مضبوط ترین پائے گا. لوگ صحرا میں بے گور و کفن مر گئے, کامیاب لوگ خدا کو پا لیا, تخت و تاج پر کھڑے ہو کر اسیروں کو اپنے دربار میں بلا لیا, ناکام چلے گئے دنیا سے, ناکام. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے عقیدے کو یقین اور پروردگار یقین اور عمل کے ساتھ جوڑ دے. اسی لیے تمام دعاؤں کے اندر یقین کو بہت اہمیت دی گئی ہے. آپ صرف اور صرف عقائد کو بچپن والے عقیدے سے نہ جوڑیں کہ اماں نے کہا کہ اللہ ایک تھے, ابا نے کہا, اس کے بعد ان کے پیدائشی مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ. ہم نے عقیدے کو پڑھا نہیں ہے. عقیدے کو پڑھیں. آپ کے عقیدے میں جو حسن آئے گا, مطلب میں خود سوچتی ہوں کہ ایک زمانہ تھا میں عقیدے کو صرف جو ہے وہ سنتی تھی, پڑھتی نہیں تھی, اور جب سے میں نے عقیدے کو پڑھا ہے, عقیدہ اور خوبصورت ہو گیا ہے.
بس عقیدے کا مطالعہ کریں، خدا کی ذات کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا پروردگار عالم کی ذات کتنی بلند ترین اور حسین ہے کہ امام حسین پورا گھر لٹا دیتے ہیں اس ذات کے لیے، اس معرفت کے لیے۔ پروردگار تیرے عشق میں اگر میرا ذرہ ذرہ بھی کر دیا جائے تو سر تسلیم ہے۔ ہمارے الہ تجھ سے واسطہ محمد علی محمد کا۔ پروردگار تو ہمارے اس چھوٹے سے قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر کے اپنی معرفت حقیقی عطا فرما اور اپنی محبت کو ہمارے دل میں روشن کر دے تاکہ ہم کسی اور طرف چل نہ پڑیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔